یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بالوں کا اکرام کرنا یعنی بالوں کو سنوارنا۔ مشکات شریف میں ہے، حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ پراگندہ اور بکھرے سر اور داڑھی کے بالوں والا ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درست کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ درست کر کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی آئے اور اس کے بال بکھرے ہوں، گویا کہ وہ شیطان ہے۔ بکھرے اور پراگندہ بالوں کی وجہ سے صورت بھی اچھی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بال رکھے اس کا اکرام کرے، یعنی تیل وغیرہ سے اس کو سنوار کر رکھے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نسائی شریف میں ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پراگندہ بال والے ایک شخص کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی چیز یعنی تیل وغیرہ نہیں پاتا جس سے اپنے بال سنوار لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سر میں تیل لگاتے اور پانی سے داڑھی سنوارتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سر میں تیل لگاتے اور داڑھی مبارک کو درست فرماتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا تیلی کے کپڑے کی طرح ہو جاتا۔ تیل سے عمامہ اور ٹوپی کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں کپڑے کا ٹکڑا استعمال فرماتے، یہ کپڑا تیل سے تر رہتا جیسا کہ تیلی کا کپڑا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تیل کی کثرت خلاف سنت نہیں ہے، البتہ کثرت سے بالوں کو سنوارنا۔ سر میں تیل کا استعمال خصوصاً علمی مشغلہ والوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس سے دماغ میں خشکی پیدا نہیں ہوتی اور دماغ تر اور قوی رہتا ہے۔ اہل علم و فکر حضرات کے لیے تیل کا استعمال بہت اہم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تو اسے بائیں ہاتھ میں رکھتے، دونوں بھووں پر لگاتے، پھر دونوں آنکھوں پر، پھر سر پر لگاتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی تم میں سے تیل لگائے تو بھووں سے شروع کرے، اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے۔ بالوں میں کنگھی کرنا بھی مستحب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی فرمائی ہے اور خود بھی اپنے مبارک بالوں میں کنگھا کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوتے وقت مسواک، وضو کا پانی اور کنگھی رکھ دی جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو مسواک فرماتے، وضو فرماتے اور کنگھی کا استعمال فرماتے تھے۔ چونکہ سونے کے وقت بال بکھر جاتے ہیں اس لیے کنگھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سو کر اٹھنے کے بعد صبح کو کنگھی کر لی جائے تاکہ بال بکھرے اور پراگندہ نہ رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کنگھی فرمانے میں اور جوتا پہننے میں دائیں کو اختیار کرتے تھے، بخاری شریف، یعنی ہر زینت اور اچھے امور میں دائیں رخ اختیار فرماتے تھے، چنانچہ سر مبارک کے دائیں جانب سے پہلے کنگھی فرماتے پھر بائیں رخ میں فرماتے تھے۔ تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے سر کے دائیں حصے کو پہلے کنگھی کی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ناخنوں اور بالوں کو دفن کرو تاکہ جادوگر اس سے نہ کھیلیں، وہ ان کے ذریعے سے جادو کر کے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ناخن اور بال یا خون آدمی کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے، یہ مستحب ہے، اور ناپاک مقام میں ڈالنا یہ مکروہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مونڈنے والے کو بلایا اور حکم فرمایا کہ ہمارا سر مونڈ دے، یعنی عبداللہ بن جعفر کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کے سر میں بال بہتر نہیں ہیں، ان کا مونڈنا بہتر ہے۔ یہ طریقہ غیر مسلموں سے مسلمانوں میں رائج ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے، اسلامی شعائر کے خلاف ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ بچوں کے بڑے بال رکھنا یہ یہودیوں کی عادت ہے، ان کا طریقہ ہے، تو فرمایا اس کی مشابہت سے بچو۔
بچوں کو بڑے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بعض علماء نے اسے حرام لکھا ہے، یعنی بچوں کے سر کے بال اتنے بڑے ہوں کہ اس سے مانگ نکل سکے، درست نہیں۔ جو بچے نابالغ ہوں ان کو بال رکھنا، مانگ نکالنا ہرگز درست نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی گنجائش ہوتی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جعفر کے بال نہ مڈواتے۔ یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔